حضرت الیاس علیہ السلام نے تنگ اور خفا ہو کر قوم پر قحط سالی کی دعا کی۔ تب ان کی بددعا سے 3 برس تک پانی نہیں برسا۔ ملک میں قحط نازل ہوا، چنانچہ کھائے بغیر اونٹ، بیل، بکریاں، دمبے، اونٹ، گائے سب مرنے لگے۔ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ ہم پر یہ آفت الیاس کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ وہ ہمارے خدا بال کو برا بلا اور کذاب کہتا ہے، پس جہاں الیاس کو پاؤ اسے قتل کر دو۔ چنانچہ حضرت الیاس وہاں سے ایک بڑھیا کے مکان پر گئے کہ وہ حضرت کی ماننے والی تھی اور آپ پر ایمان لائی تھی، اور اس کا ایک بیٹا تھا، نام اس کا السی تھا۔ چنانچہ بڑھیا نے اپنے بیٹے کو حضرت الیاس کے ساتھ روانہ کیا۔ آپ اسے ساتھ لے کر شہر بدر ہوئے اور عرصہ 3 برس تک شہر شہر پھرتے رہے۔ پس بعد 3 برس کے حضرت الیاس واپس اپنے شہر میں لوٹے اور اس بادشاہ سے جس کا نام طیفور تھا آ کے فرمایا کہ آج 3 برس ہوئے تم قحط، بھوک کی تکلیف اور مصیبت میں پڑے ہوئے ہو، سو لازم ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو سوائے اللہ کے، اس سے کہو کہ تمہیں اس مصیبت سے نجات دے اور تم پر بارش برسائے تاکہ قحط ختم ہو اور دوبارہ سے کھیتیاں لہلائیں اور تمہارے جانور اور لوگ جو بھوکوں مر رہے ہیں دوبارہ سے خوشحال ہو جائیں۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر عبادت کرو اس اللہ کی جو خالق ہے زمین کا اور آسمان کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، سب اس کا، اور وہی رب ہے سچا، میرا، تمہارا اور ہمارے اگلے پچھلوں کا۔ پس اگر تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور بتوں کی پرستش چھوڑ دو تو یقیناً وہ تم پر اپنی مہر سے خوب پانی برسائے گا اور تم دوبارہ خوشحال ہو جاؤ گے۔ پس انہوں نے جب یہ کلام سنا تو دوڑے ہوئے گئے اپنے بتوں کے پاس اور اس مصیبت سے نجات طلب کی، لیکن کچھ نہ پایا۔ تب واپس حضرت الیاس کے پاس آئے اور آ کر عرض کی کہ آپ ہمارے واسطے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے خلاصی دے، پس اگر تو سچا ہے تو ہم ضرور تجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ تب حضرت الیاس نے بارگاہ الہی میں ان کے واسطے دعا کی۔ پس آپ کی دعا سے اسی شب خوب بارش برسی اور زمین سیراب ہوئی۔ کچھ ہی دنوں میں زمین سے گھاس اور ترکاری اور غلہ وغیرہ اگنے لگا اور قحط جاتا رہا، اور آسمان سے مزید پانی برسا اللہ کے حکم سے۔ تب حضرت الیاس نے ان کو ایمان لانے کو کہا تو پھر مکر گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ہماری دعا سے ہوا ہے جو ہم نے بیل سے مانگی تھی، اور گمراہی میں پڑے رہے اور بتوں کی پرستش کرتے رہے۔ مروی ہے کہ جب حضرت الیاس نے ان کے لیے دعا کی تو وحی نازل ہوئی کہ اے الیاس، تیری بددعا سے میرے بہت سے بندے اس قحط سے مر گئے ہیں۔ تب آپ نے دعا کی کہ الہی تو نے میری بددعا سے ان پر قحط نازل کیا ہے، سو اب میری دعا سے ان سب کا بھلا فرما دے۔ القصہ، جب حضرت الیاس نے دیکھا کہ کافروں نے سرکشی اور بت پرستی کو نہ چھوڑا اور نہ ایمان لائے، تب حضرت السی کو اپنا خلیفہ مقرر کر کے اس قوم سے نکل گئے یا انتقال فرما گئے۔ بعد آپ کے اللہ نے حضرت السی کو نبوت سے سرفراز فرمایا اور قوم کو زندگی لمبی عطا کی کہ ان پر موت نہ آتی۔ الغرض حضرت السی نے ایک عرصہ تک قوم کو دعوت کی اور راہ حق بتائی، لیکن کوئی بھی شخص ایمان نہ لایا اور سب مردود رہے۔ بعد ایک مدت کے السی نے انتقال فرمایا۔ مروی ہے کہ السی کے بعد 700 برس تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر
کوئی نبی مبعوث نہ فرمایا، صرف علماء اور فضلاء تھے جو قوم کو راہ حق بتاتے لیکن کوئی نہ سنتا۔ بعد اس کے حنظلہ علیہ السلام کو اللہ نے ان پر نبی بنا کر بھیجا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حنظلہ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر مبعوث کیا کہ لوگوں کو دعوت حق پہنچاؤ اور اللہ کا پیغام سناؤ کہ وہ لوگ بت پرستی کو چھوڑ کر اللہ کی عبادت کریں۔ تب حضرت حنظلہ اللہ کے فرمانے سے ہر روز شہر کے چاروں طرف کے دروازوں پر جا کر بنی اسرائیل کو پکار کر کہتے، اے لوگو، اللہ کو واحد جانو اور اسی کی عبادت کرو، اور یہ کہ بت پرستی چھوڑ دو، بے شک شیطان نے ہی تمہیں اس غلط راہ پر لگایا ہوا ہے، پس اللہ سے ڈرو، وہی حقیقی رب ہے۔ قوم نے کہا کہ ہمارا تو یہی رب ہے جسے ہم پوجتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو اپنا رب نہیں مانتے، اور اسی کو ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ حضرت نے فرمایا، اے قوم، تمہارے باپ دادا ان بتوں کو ہرگز نہیں پوجتے تھے، سو تم کیوں پوجتے ہو اور ان پر افترا باندھتے ہو کہ وہ بھی انہیں پوجتے تھے؟ اور یہ کہ تمہیں شرم نہیں ایسی بات سے، اور تم نہیں ڈرتے اللہ سے کہ تمہاری پکڑ کرے، اور پکڑ اس کی سخت ہے، اور تم پر بھی عذاب اور بلائیں نازل ہوں جیسا کہ تم سے پہلے قوموں پر عذاب نازل ہوئے، بس سبب ان کی سرکشی اور گمراہی کے، اور تم ہرگز عذاب خدا برداشت نہیں کر سکو گے۔ ہر چند کے حضرت حنظلہ نے ان کو سمجھایا اور خوف دلایا کہ اللہ کے عذاب کا، لیکن سرکش قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور اپنی ضد پر اڑے رہے اور ان کو مار ڈالنے کو مستعد ہوئے۔ اس شہر کا بادشاہ کا نام طیفور بن طفیانوس کے 12,000 غلام اس کے اور املاک بے حد اور لشکر بے شمار اس کا تھا۔ اس مردود نے حکم کیا کہ حنظلہ کو پکڑ کر مار ڈالو، اس سے پہلے کہ تم پر اس کی وجہ سے کوئی آفت نازل ہو۔ ادھر حضرت حنظلہ علیہ السلام دن کو شہر کے ہر دروازے اور بازاروں میں ہر جگہ لوگوں کو دعوت حق پہنچاتے، اور رات کو بہام کثر پر چڑھ کر پکارتے اور اللہ کی طرف بلاتے۔ الغرض آپ کے دن رات کے پکارنے اور دعوت سے بنی اسرائیل بے آرام ہوتے اور سو نہ پاتے۔ چنانچہ انہوں نے پکا ارادہ کر لیا کہ حنظلہ کو یا تو شہر بدر کر دیں گے یا قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ جس رات وہ یہ ارادہ کر کے آئے، اسی شب کو حضرت حنظلہ نے انہیں پکار کر کہا، اے قوم، اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم اپنے ارادوں سے باز نہیں آتے اور بت پرستی اور شرک کو چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کر ایمان نہ لائے تو کل کو تم پر وہ ایک بلا نازل کرے گا، اور یہ کہ تم پر مرگ مفاجات آئے گی۔ چونکہ وہ لوگ موت سے بے خبر تھے کہ موت کیا ہوتی ہے اور کیوں کر آتی ہے نہیں جانتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی ان کی بڑھا دی تھی اور 700 برس سے ان میں کوئی آدمی نہیں مرا تھا، بس اسی سبب حنظلہ کی بات کا اعتبار نہ کیا اور بے فکر ہوئے تھے۔ بس دوسرے دن عذاب الہی نازل ہوا جب وہ حضرت حنظلہ کو قتل کرنے کی سازش میں مصروف تھے کہ ایک ہوا چلی جس سے ہزاروں آدمی واصل جہنم ہوئے، باقی جو لوگ بچ گئے تھے سوختہ دل ہو کر بادشاہ کے پاس گئے اور کہا کہ اے بادشاہ، حنظلہ کی بات سچ نکلی اور آج ہماری قوم کے ہزاروں آدمی مرگ مفاجات سے مر گئے ہیں۔ طیفور بادشاہ بے عقل نے کہا کہ نہیں، یہ مرگ مفاجات سے مرے نہیں ہیں، بلکہ یہ تو حنظلہ کے دن رات کے پکارنے سے
تم لوگ سو نہیں پائے۔ سو کثرت بیداری سے گرمی نے غلبہ کیا ہے، اور یہ موت نہیں بلکہ صرف بے ہوشی کا عالم ہے۔ پس وہ مرے نہیں ہیں، اور اگر تم آزمانا چاہتے ہو ان کی سیکھ چبو کر دیکھ لو۔ آپ سے ہی جب بے ہوشی ٹوٹے گی تو اٹھ کر بیٹھ جائیں گے۔ چنانچہ طیفور مردود کے کہنے سے ان گمراہ لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر جب ان کی سیخیں چبوئیں تو بھی کوئی حرکت ان میں نہ پائی۔ تب دوبارہ واپس آ کر طیفور سے کہا، جیسا تم نے کہا تھا سو ہم نے کر دیا، مگر کوئی اثر ان پر نہیں ہوا، اور ویسے ہی بے حس و حرکت پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے آ کر طیفور سے کہا کہ ہم نے تمہارا کہا بھی کر کے دیکھ لیا، لیکن ان میں کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ تب طیفور خود ان لوگوں کے ساتھ گیا اور ہر چند ان کو جگانے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن مردے بھی کبھی اٹھتے ہیں۔ تب مردود نے اپنی قوم سے کہا کہ سچ ہے، یہ لوگ تو واقعی مردے ہیں۔ تب ان میں ڈر پیدا ہوا کہ اب مجھے بھی موت آئے گی۔ چنانچہ موت کے ڈر سے اس نے اپنے بالا خانے میں ایک کوٹری خالص تانبے سے بنوائی اور اندر اس کے سنگ مرمر لگوایا، اور تخت اپنا اس کوٹری میں رکھوایا، اور نعمتیں ہر طرح کی اس گنبد میں رکھ دیں، اور باہر گنبدوں کے اوپر بالا خانے کے دروازے تمام بند کروا دیے، اور ہر دروازے اور گنبد وغیرہ پر پہرے دار مقرر کر دیے کہ ننگی تلواریں لیے کھڑے رہو، اور اگر موت اندر آئے تو اسے تلواروں سے کاٹ ڈالو۔ پس مردود یہ تمام انتظام موت سے بچنے کے لیے کر رہا تھا۔ اس کی کوٹڑی میں موجود تخت پر جا بیٹھا اور کہنے لگا، اب بھلا موت مجھ تک کیسے پہنچے گی کہ اول تو محل میں ہی داخل نہ ہو سکے گی کہ دروازے تمام بند ہیں، اور اگر کسی طرح اندر آ بھی گئی تو میرے پہرے دار اسے تلواروں سے ذبح کر دیں گے۔ اگر ان سے بھی بچ گئی تو اس کوٹری میں داخل نہ ہو پائے گی کہ اس سے بھی کوئی راہ کسی مکھی مچھر اور ہوا تک کے داخل ہونے کا بھی نہیں ہے۔ چنانچہ یہی سب سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ اچانک ایک مرد ہیبت والا درمیان اس کوٹری کے جہاں اس کا تخت تھا اس کے پاس کھڑا ہوا دیکھا۔ پس اسے دیکھ کر مارے ڈر کے چونک اٹھا اور جان نکلنے کے قریب ہو گئی۔ اس سے پوچھا کہ تم کون ہو، اور یہ کہ یہاں اندر کس طرح سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام عزرائیل ہے اور میں مالک الموت ہوں۔ طیفور نے پوچھا، یہاں کیوں آئے ہو؟ فرمایا، تیری جان قبض کرنے کے واسطے آیا ہوں۔ طیفور نے کہا، آج کے دن مجھے مہلت دے دو، کل جو چاہے سو کیجیے۔ چنانچہ اس کی زندگی ایک دن مزید تھی، سو مالک الموت چلے گئے۔ بعد اس کے طیفور اس کوٹری سے باہر نکلا اور غلاموں کو مارنے لگا، تم نے عزرائیل کو یہاں آنے دیا اور کیوں نہ اسے روکا اور مار ڈالا؟ پہرے دار قسم دینے لگے کہ انہوں نے کسی شخص کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ پس انہیں چھوڑ کر واپس کوٹری میں آیا تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا سوراخ موجود ہے۔ مردود نے سمجھا کہ یہاں سے آیا ہوگا، پس اس سوراخ کو بند کر دیا اور بے فکر ہو کر بیٹھ گیا، اور کوئی نہیں معلوم کر سکتا تھا کہ اس کا دروازہ کس طرف ہے۔ پھر جب دوسرا دن ہوا، حضرت عزرائیل کو وہیں کھڑا دیکھا جہاں کل دیکھا تھا۔ چونک کر پوچھا کہ تم اندر کیسے آئے؟ عزرائیل نے کوئی جواب نہ دیا اور بڑھ کر مردود کی جان قبض کی، اور ایک ہی پل میں ان سب غلاموں کی جان بھی قبض کر لی جو پہرے پر تھے۔ بعد اس کے
ایک ایسی آواز کہ نہ وہ کسر رہا اور نہ گنبد، نہ مالک، نہ جسم، نہ صغیر نہ کبیر رہا، سب کے سب جہنم واصل ہوئے، اور پانی تمام دریاؤں اور چشموں کے سوکھ گئے۔ قوم میں سے باقی بچ جانے والے لوگ یہ حالت دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے، نہ ملک رہا، نہ حشم، نہ پانی، سب کا سب ویران ہو گیا۔ تب حضرت حنظلہ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اگر تم خدا پر ایمان لے آؤ اور میری نبوت کا اقرار کرو تو تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ تب کہنے لگے یہ سب بلائیں اور آفتیں ہم پر تمہاری بدخواہی کی وجہ سے آئی ہیں۔ اگر تم ہم میں سے نہ ہوتے تو یہ مصیبتیں ہم پر نہ آتیں۔ پس اس سے پہلے کہ کوئی اور مصیبت ہم پر پڑے ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ یہ کہہ کر دست درازی کرنا چاہتے تھے کہ حضرت حنظلہ ان کے بیچ سے نکل گئے۔ آگے قصہ جاری ہے۔ کل انشاءاللہ بقیہ حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔